السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہے ہیں تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارے رب تعالی جل جلالہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک معاملہ مجھ پر بہت بھاری گزرا جس نے مجھ پر دیر پا اور مسلسل غم طاری کر دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اور ہر پہلو پر غور کیا کہ کس طرح اس غم سے نجات پا سکوں، لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ پھر میں نے اللہ تعالی جل جلالہ کے یہ کلمات پڑھے، اور جو شخص اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ تقوی ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے، چنانچہ میں نے تقوی اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے ذریعے مجھے نجات کا راستہ مل گیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جنازے کے ساتھ جانے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے اور مستحب ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار کرے، اپنے انجام پر غور کرے، موت سے نصیحت لے اور یہ سوچے کہ میت کیا بن چکی ہے۔ اسے دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے یا ہنسنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میت جو جا رہی ہے یہ قبرستان کی طرف جا رہی ہے اور قبرستان میں جا کر ہنسنا صحیح نہیں ہے۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ابن شبرمہ سے کہا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا، فلاں کو یہ دیا اور فلاں کی اس کی اور اس طرح خدمت کی۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس بھلائی میں کوئی خیر نہیں جو شمار کی جا سکے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کے بندے کی حقیقی زندگی وہ ہے جو اس کے دل کی زندگی کے دوران گزرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالی جل جلالہ سے دور ہو جائے اور خود کو کسی اور چیز میں وہ مشغول کر لے، اس کے لیے کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقت میں جانوروں کی زندگی ان کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ انسان کی زندگی اس کے دل اور روح کی زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور دل کو زندگی تبھی ملتی ہے جب وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اسی سے محبت کرے، صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے، اس کے ذکر میں سکون پائے اور اس کے قرب میں انس محسوس کرے۔ جو اس زندگی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا، چاہے اسے دنیا کی ہر چیز کیوں نہ دے دی جائے۔ ابن دقیق العبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی عزت ایک جہنم کے گڑھے کی مانند ہے جس کے کنارے پر علماء اور حکمران کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ تعالی جل جلالہ کو بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی زیادہ تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی جل جلالہ بہت پیار سے سنیں گے۔ ان کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ دعا سے بنائی گئی اور پھر لوٹ آئی۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت مالک بن انس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت یونس بن یوسف علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء میں ہوئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا اور وہ ہمہ وقت اپنے رب تعالی جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ابھی ان کا عالم شباب تھا اور جوانی ہی میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف عبادت و ریاضت کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو
تو اچانک نگاہ راہ چلتی ایک نوجوان عورت کے اوپر پڑ گئی اور دل کچھ دیر اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے: اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو بڑی نعمت ہیں، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں، اس لیے اے میرے مالک رب تعالی جل جلالہ، آپ میری ان آنکھوں کی بینائی ابھی سلب کر لیجئے۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوئے ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ نابینا ہو چکے تھے۔ پھر وہ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو نمازوں کے اوقات میں انہیں مسجد تک لے جاتے اور دیگر حاجات میں بھی وہ ان سے مدد لیتے۔ بھتیجے کا معمول یہ تھا کہ وہ انہیں مسجد چھوڑ جاتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں لگ جاتا۔ جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو اسے بلا لیتے، چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تھے کہ اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی۔ بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا، مصروف تھا اور ان کے پاس نہ آ سکا۔ ادھر انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے دوبارہ بارگاہ الہی میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دی: اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ ایک عظیم نعمت تھی، لیکن پھر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال سے میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لیجئے، لیکن اے میرے مولا، میرے رب تعالی جل جلالہ، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ ہو جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو سکتا نہیں، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اے میرے مالک و مختار، اے میرے پروردگار جل جلالہ، مجھے میری بینائی واپس لوٹا دیجیے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ حضرت مالک بن انس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور آزمائش سے سر کھو بیٹھتے ہیں۔ قبول ہونے والی دعائیں آخرت میں کتنی مددگار ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ من پسند دعا فوراً ہی قبول ہو جائے۔ جانتے ہیں کہ نیکی کا صلہ تعالی جل جلالہ عطا فرماتے ہیں، مگر پھر بھی امید انسان سے لگاتے ہیں۔ ہمیشہ جانتے ہیں کہ دنیا وقتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو مٹھی میں قید کرنے پر بضد ہیں۔ وہ آزمائے جا رہے ہیں مگر پھر بھی ناشکرے ہیں۔ جانتے ہیں جو مل رہا ہے نصیب ہے، پھر بھی جو نہ ملا اس کے شکوے سب جانتے ہیں، مگر جان دل میں اللہ تعالی جل جلالہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا احساس ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر بوجھ کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انگور کا رس نکالنے کے لیے اسے کچلا جاتا ہے، ہیرا خس سخت دباؤ میں جنم لیتا ہے، زیتون سے تیل نکالنے کے لیے اسے دبایا جاتا ہے یا سخت اندھیرے میں پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کچلے جا رہے ہوں، سخت دباؤ میں ہوں، نچوڑے جا رہے ہوں اور آپ کے ارد گرد سخت اندھیرا ہو تو یہ یقین رکھیں کہ آپ بڑی منزلوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت سے بھر لیں تاکہ آپ پرسکون ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ کا بات کرنا، کوئی کام کرنا، کہیں آنا جانا، بیٹھنا سونا، سب کا سب آپ کے لیے نفع مند ہو جائے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہو کہ آپ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے کر رہے ہو۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب بندہ وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکا دیتی ہے اور دعاؤں پہ لگا دیتی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ سے
دلا دیتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ تعالی جل جلالہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ کی چاہت تھی۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق گزار